بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ ان دنوں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے اور آپ کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا تھا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل ہرا نامی پہاڑی کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں۔ آپ اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے جا کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے تھے اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ ایک دن آپ غار ہرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ کو اپنے سینے سے چپٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ کو بہت زور سے اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یہی سب سے وہ پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہاں طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بھار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا جات بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو محدث تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکال دے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں فرمایا کہ کیا
مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں منتظر اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیت نازل ہوئی اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا، یعنی اے بال پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا وند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ خدا وند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت راجداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت اکرمہ بن ابو اکرم اور حضرت عثمان بن مجون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری و حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کر لیا۔